سکتے ہیں. کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کوشش یہ کیا کریں کہ جب تک کلام کی تلاوت ہو ہم تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں. کلام کو عزت دینا یہ بڑی بات ہے. آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ایمان کی مضبوطی اور دعا کی مضبوطی کے لیے ہے. آمین. کلام آج ہم یوحنا متی کی انجیل اس کا 17واں باب تھینک یو جیسس ہاللیلویا. آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام جو انسان نہیں کر سکتا، انسان کی دعا سے نہیں ہو سکتا، پاسٹر کی دعا سے نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہستی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے. آمین. متی کی انجیل اس کا 17واں باب 14 آیت سے لے کر ہم 18 آیات تک پڑھیں گے. اور کلام میں یہ لکھا ہے، اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے. اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے. یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد کلشرو نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ. یسوع نے اسے جھڑکا اور بدبو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا. خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. آمین. آج ہم سیکھیں گے ایمان کی کمی اور دعا کی کمی. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو یسوع کے پاس نہیں شاگردوں کے پاس لایا تاکہ وہ اسے اچھا کر سکے. لیکن شاگرد انہیں اس شخص کو، اس کی مرغی کو جو اسے آگ میں اور بہت سی جگہوں پر گرا دیتی تھی، وہ اسے اچھا نہ کر سکے. یہاں ہمیں دو چیزوں کی بات ملتی ہے. کون سی چیزوں کی؟ ایک ایمان کی کمی اور ایک دعا کی کمی. ایمان کی کمی اس وقت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی کمی انسان کی زندگی میں اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان دعا نہیں کرتا، جب انسان خدا کو نہیں جانتا، جب انسان اس یسوع کو اور اس کی قدرت کو اور اس کے کاموں کو نہیں جانتا. انسان میں ایمان کی کمی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اس نجات دہندہ کے پاس نہیں جاتا.
ایمان اور دعا یہ دونوں کام کرتے ہیں. اگر ایمان نہیں تو دعا کا اثر نہیں ہوتا. اگر ایمان ہے، اگر ہماری زندگی میں ایمان ہے تو دعا بھی اثر کرتی ہے. اسی لیے وہ شاگردوں کے پاس تو آئے، دعا تو کروائی، لیکن ایمان نہیں موجود تھا. ایمان ان کا کس پر تھا کہ یسوع ہی بدروحوں پر اختیار رکھتا ہے، یسوع ہی معجزات کر سکتا ہے، یسوع ہی اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے، یسوع ہی گونگوں کو بولنے کی قوت رکھتا ہے. لیکن ان کو ایمان کی کمی کی وجہ سے شاگردوں کے پاس لے تو آئے لیکن وہ اچھا نہ کر سکے. اکثر ہماری زندگی میں بھی اس طرح عمل موجود ہو جاتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، لیکن اچھے نہیں ہوتے. کیوں اچھے نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں ایمان کی کمی موجود ہوتی ہے. شاگردوں نے دعا کی لیکن وہ چلے گئے، لیکن پھر اسی طرح وہ شخص وہی حرکتیں، وہی اس میں سب کچھ آتا رہا. انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے آگے کیا کیا؟ اب اپنی دوڑ، اپنا دھیان، اپنی لگن، اپنی سوچ کس پر لگائی؟ یسوع کے پاس. وہ جب یسوع کے پاس آئے تو کیا ہوا؟ یسوع کو اس نے سارا حال بتایا کہ اے ربی، ہم تیرے شاگردوں کے پاس اسے لائے لیکن وہ انہیں اچھا، کیا لکھا ہے کہ وہ انہیں اچھا نہ کر سکے. تو شاگردوں کو خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کیا جواب دیا؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ اے بے تکار اور گنج روز نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ. کسے میرے پاس لاؤ؟ اس شخص کو. یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے کہ خدا نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا، نصیحت کی. اور بے شک ہو سکتا ہے کہ شاگردوں میں بھی ایمان کی کمی ہو. تو خدا یسوع مسیح نے اس وقت ان کو ڈانٹا. اکنشرو نسل کہا. یہ ایک ایسا برا لفظ ہے کہ جن کی چار پیڑھی ہو، وہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اس نے کہا کہ اکنشرو نسل، میں کب تک تمہاری برداشت کروں گا. ایک شخص اور بھی ہے جو ٹیڑھی چال چلتا ہے. وہ کون ہے؟ کبھی سانپ کو چلتے دیکھا ہے؟ سانپ ہمیشہ ٹیڑھی چال چلتا ہے، وہ ہمیشہ الٹا چلتا ہے، وہ الٹے راستے سے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن یسوع نے کہا کہ اے کنجرو نسل، کب تک میں تیری برداشت کروں گا؟ کب تک تم اس شخص کو فالو کرتے رہو گے؟ کب تک تمہاری زندگی میں ایمان کی کمی رہے گی؟ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. وہ کہتا ہے کہ اے بوجھ کے دبے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے. ہم دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، ہم دوسروں پر رکھ کر گولی چلانا چاہتے ہیں، ہم دوسروں پر اپنا ہتھیار رکھ کر چلاتے ہیں. لیکن یسوع نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور اس کی ساری قوت پر غالب آؤ، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہ آئے گی. اگر ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس خداوند نے برکت دی ہے، خداوند نے ہمارے اندر ایمان کی اس بیج کو بایا ہے. وہ کلام میں لکھتا ہے کہ اگر تمہارے پاس رائی کے دانے کی مانند ایمان مضبوط ہوگا، تو اگر پہاڑ کو کہے گا کہ اپنی جگہ سے ہل جا، کیا وہ نہیں ہلے گا؟ وہ ہلے گا. یسوع کے نام سے وہ ہلے گا. یسوع کے نام سے بیماریاں بھی جائیں گی، یسوع کے نام سے ہر چیز جائے گی. اگر ہمارے درمیان میں رائی کے دانے کے برابر ایمان مضبوط ہوگا. ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان
خدا کے کلام کے سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا ایمان مردہ ہے، ہمارا ایمان مردہ ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو عمل نہیں تو وہ مردہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے اس نبی پر ایمان رکھا تو اس سے کہا کہ جا اپنے گھر سے کیا لے کے آ، کھانے کے لیے کچھ لے کے آ، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں کال ہے، میں نہیں تجھے دے سکتی، میرے پاس ایک ہی روٹی ہے، میرے پاس ایک ہی تھوڑا سا تیل ہے، میں اسے اپنے بیٹے کے لیے پکا کر کھا کر پھر اس کے بعد مر جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ تو جا ایمان لا، وہ میرے لیے لا۔ اور جب وہ اس کے لیے لائی تو خدا نے اس سے کیا برکت دی۔ ایمان اس وقت عمل کرتا ہے، اس وقت کام کرتا ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم اسے عمل میں لاتے ہیں، کام میں لاتے ہیں۔ ہمارا کام ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنا، ایمان میں چلنا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کے لیے ہمارے لیے برکت ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے دوسرا باب، یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب، بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ یعقوب 2 باب، ہاللیلویا، پریز یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ جیسس۔ یعقوب 2 باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اگر عمل نہ کریں تو کیا ہمارے پاس نجات ہے؟ کیا ہمارے پاس شفا ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہمیں مل سکتی ہے؟ ایک عورت نے ایمان رکھا، ایک عورت نے ایمان رکھا اور اسے عمل میں لائی۔ وہ یسوع کو جانتی تھی، وہ یسوع کی وہ کاموں کو سنا تھا، اس کے معجزات کو سنا تھا، اس نے ایمان لائی، اور جب وہ ایمان لائی تو اسے اس نے عمل میں لایا، اور وہ اس کے پاس گئی اور اس کا پلو چھوا تو اس نے کیا کیا؟ اپنی بیماری سے نجات پائی۔ ایمان جب اندر ہو، اسے عمل میں لائے، یسوع کے پاس جائے، یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے۔ اور لکھتا ہے کہ اگر اے میرے بھائیو یہ کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم ایمان تو لے آتے ہیں، چرچ میں ایمان کے ساتھ آتے ہیں، چرچ میں کلام کو ایمان کے ساتھ سنتے ہیں، چرچ میں ہر چیز اپنا ہدیہ جات، تیقی اور سب کچھ چرچ کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ جب عمل کریں گے تو وہ کام کرے گا۔ لکھا ہے کہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے، اور خدا کا کلام بلا تاثیر واپس نہیں جاتا بلکہ وہ اثر کرتا ہے۔ اثر اس وقت کرتا ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم نے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے بپتسمہ لے لیا، توبہ کر لی، لیکن عمل نہیں کیا، ایمان کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا، ایمان سے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، ایمان سے ان باتوں کو سن کر ان پر دھیان نہیں کیا۔ جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ کیا تیرا ایمان تجھے نجات دے سکتا ہے؟ نجات ہمیں اس وقت مل سکتی ہے کہ جب کلام کو سن کر، مبارک ہے وہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر
عمل کرتا ہے، اور جب عمل کریں گے تو پھر ہی ہم مبارک کھائیں گے۔ اور اگر ہم 17ویں آیت کو پڑھیں تو کیا فرماتا ہے، ذرا سنیے گا 17ویں آیت کو۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ اعمال، کردار، اپنی ذات کا ایمان، اگر وہ اعمال اچھے نہ ہو تو وہ کیا ہے، مردہ ہے۔ ہمارا ایمان اگر مردہ ہے اس بات کے لیے کہ ہم جاتے ہیں، ہم اکثر، میں ہمارے بہار کالونی میں خدا کے خادم، خدا کا جلال، خدا کے بڑے بڑے کام اس جگہ پر ہوتے ہیں، بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے برکت پا کے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کلام ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہم ہر خادم کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ، پچھلے دنوں ہم نے کلام کو سنا تھا، عبرانیوں کے خاتمے کی آیات پڑھی تھی کہ سب کے ساتھ رفاقت رکھو اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ ہم ہر شخص کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، ہر پادری کے ساتھ، ہر گرجے کے ساتھ، ہر فیملی کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، چرچز جاتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یسوع کے ساتھ میٹنگ کی؟ کیا کبھی ہم نے جھک کر اپنی نجات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی برکت کو لینے کے لیے کیا کبھی ہم نے کچھ وقت اس سے دیا؟ کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو کہاں جا؟ کوٹری میں۔ کیا کبھی ہم ایمان کے ساتھ کوٹری میں گئے ہیں؟ اگر آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے تو اس وجہ سے کمی ہے کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے۔ کون کون دعا کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو۔ ہاللیلویا، کر لے بچیا۔ آج آپ دعا کریں۔ اگر ہمارے میں کمی ہے، ہمارے میں شفا نہیں ہے، ہمارے درمیان معجزات نہیں ہو رہے، ہمارے درمیان میں وہ کام نہیں ہو رہے جو خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے، تو آج یہ وقت ہے کہ ہم اس دروازے میں داخل ہو جائیں جس سے اس نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دل کی کوٹری میں، دل سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے خدا آپ کے لیے، آج دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر آج تیرے میں ایمان کی کمی ہے، اگر آج تیرے میں دعا کی کمی ہے تو میرے پاس آ، اے بوجھ کے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آ۔ اگر آج زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں معجزات کو چاہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ، وہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ وہ یسوع کے پاس ہے جس کے لیے آپ آج یہاں آئے ہیں، جس کے ساتھ آج اس میز میں آپ شامل ہونے کو ہے۔ اگر جو میرا شخص، جو میری جان، جو میری بیٹی، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے۔ یہ ایمان رکھیں کہ آج آپ اس میز میں، آج اس روٹی میں شامل ہونے کو ہے، اس خون کی اس برتن کو آپ لینے کو ہے۔ اگر آپ میں ایمان کی کمی ہے، اگر آج آپ میں دعا کی کمی ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ خدا اس کلام سے مجھے اور آپ کو برکت دے تاکہ ہم مضبوط ہوں اور ہم اس کبھی ہاتھ کے نیچے